مصری طب تعارف دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں مصر کی تہذیب بے حد مشہور ہے، جس کا سبب مصری تہذیب سے متعلق معلومات کی کثرت ہے۔ صدیوں پرانے مصری اہرام، مقبرے اور کھنڈرات کو کھودنے سے جو خشتی تختیاں، بردی نوشتیں، حنوط شدہ لاشیں اور دیگر نوادرات ملی ہیں، ان سے قدیم مصری تہذیب و تمدن اور علوم و فنون پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ مصری تہذیب کے تعلق سے بعض آثار و شواہد ایسے ہیں کہ جن سے قدیم مصر میں رائج طریقہ ہائے علاج کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم ہوتی ہیں، جس کو تاریخ طب میں مصری طب کے نام سے درج کیا گیا ہے۔ مصری طب کے ابتدائی نظریات۔ قدیم مصریوں کا نظریہ صحت و مرض۔ قدیم مصر 6000 قبل مسیح میں جادو اور سحر جیسے پراسرار علوم کا بہت زور تھا۔ چنانچہ ابتدا میں مصری طب کی ابتدا بھی جادو اور سحر جیسے فرسودہ نظریات پر مشتمل نظر آتی ہے۔ زندگی اور موت سے متعلق قدیم مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ زندگی لافانی ہے اور کوئی بھی جاندار خود نہیں مرتا جب تک کہ مرض یا کسی حادثے کے سبب موت واقع نہ ہو۔ اہل مصر مرض اور کسی ناگہانی حادثے کو بھوت پریت اور بدروحوں کا سایہ سمجھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر بھوت پریت اور بدروحوں سے حفاظت ممکن ہو جائے تو پھر موت لاحق نہیں ہو سکتی۔ طریقہ علاج۔ ظاہر ہے جب مرض کا سبب شیطانی طاقت اور بدروحوں کا سایہ سمجھا جاتا تھا تو علاج بھی جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں سے کیا جانا لازم تھا۔ مصریوں نے انسانی جسم کو 36 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر حصے کے صحت کا محافظ کوئی ایک دیوتا تصور کیا جاتا تھا، اور ہر حصے میں لاحق مرض کا سبب بھی کوئی شیطانی طاقت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ابتدائی مصری طب میں علاج و معالجے کے تعلق سے مختلف دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ مرض پیدا ہونے کی صورت میں صحت کے دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ تمام صحت کے دیوتاؤں میں سب سے زیادہ مقدس اور شفا بخش دیوتا امہوتپ تھا، یعنی وہ جو سکون بخش ہے۔ امہوتپ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی در حقیقت ایک انسان ہی تھا اور تاہ نامی شخص کا بیٹا تھا، جس کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ امہوتپ بادشاہ وقت زوسر کا وزیر اعظم تھا۔ وہ بہت بڑا عالم، فاضل، حیت داں، ساحر اور طبیب تھا۔ اس کو ہر مرض کے علاج میں مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ معالج کی حیثیت سے مصریوں کو امہوتپ سے بے پناہ عقیدت ہو گئی اور انہوں نے امہوتپ کو رب الشفا مان لیا۔ حتیٰ کہ امہوتپ کی موت کے بعد مصریوں نے اس کے بت بنائے اور علاج کے تعلق سے اس کی پرستش عام ہو گئی۔ امہوتپ کے مندر لاعلاج مریضوں کا واحد ٹھکانہ تھے۔ میمفس کے مقام پر امہوتپ کے سب سے زیادہ مندر بنائے گئے۔ امہوتپ کے مسلک کا اہم ترین مقام میمفس ہی معلوم ہوتا ہے۔ مصری طب کی ارتقاء۔ مصری طب کے تعلق سے جو ذرائع معلومات بشکل بردی نوشتوں، خشتی تختیوں اور حنوط شدہ لاشوں کے محفوظ ہیں، ان کا بغور تجزیہ کرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو مصری طب جادو، سحر اور دیگر توہمات پر مشتمل تھی، لیکن 3000 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح کے درمیان مصریوں نے اس فن میں حیرت انگیز ترقی کر لی۔ مصری طب کی ترقی کا مختصر جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ مصری طب کے ذرائع معلومات پر ایک نظر ڈالی جائے۔ مصری طب کے ذرائع معلومات۔ مصری طب کے ذرائع معلومات میں بردی نوشتوں کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ مصری طب سے متعلق چند اہم بردی نوشتوں پر مختصر تبصرہ درج ذیل ہے۔ جارج ایبرس کا بردی نوشتہ۔ یہ بردی نوشتہ 1873 آفٹر ڈیتھ میں بمقام لکسر دریافت کیا گیا تھا۔ اس وقت لیپزگ یونیورسٹی کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ طب قدیم کے تعلق سے یہ نوشتہ بہت زیادہ اہم اور مشہور ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر طبی تحریروں کا مجموعہ ہے۔ تمام طبی نوشتوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ 20 میٹر لمبا ہے اور اس میں 1700 امراض اور ان کے علاج کی تفصیل ہے۔ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں یہ نوشتہ لکھا گیا تھا وہ 1553 بیفور کرائسٹ سے 1550 بیفور کرائسٹ کا زمانہ ہے۔ اس نوشتے میں جو کچھ بھی درج ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مرتب کیا گیا ہے، جس میں مرتب کا واحد کام اپنے زمانے میں موجود تمام طبی معلومات کو یکجا کرنا ہے۔ اس نوشتے سے مصری طب کے ابتدائی حالات پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک قدیم مصری بادشاہ
ٹیوتھومس نے، جس کا زمانہ 6000 قبل مسیح کا ہے، ایک کتاب علم طب پر لکھی تھی، جس کے مطابق مصری طب اپنی ابتدا میں علم تسخیر اور جادوگری پر ہی مبنی تھا، لیکن نوشتے کی بقیہ معلومات سے مصری طب کی ترقی کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری علم تشریح اور منافی الاعضاء سے بخوبی واقف تھے۔ قلب و دماغ کو اہمیت دیتے تھے۔ قلب عضو رئیس سمجھا جاتا تھا اور اس کی حرکت نبض سے معلوم کی جاتی تھی۔ قدیم مصری اطباء کے نزدیک جسم کا اہم ترین عمل تنفس تھا۔ وہ اس عمل کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ وہ خون کی اہمیت کو جانتے تھے۔ ان کے نزدیک لال رنگ زندگی کی علامت تھا۔ مصری اطباء اسباب مرض میں موسموں کی تبدیلی، سیاروں کی تبدیلی اور دیگر حیوانوں، کیڑے مکوڑوں کو شمار کرتے تھے۔ جن امراض کا سبب آنکھ سے نظر نہیں آتا، ان میں کام چلانے کے لیے غیر مرئی کیڑے مکوڑوں کا تصور کر لیا جاتا تھا۔ مصری اطباء نے امور تشخیص میں کافی ترقی کر لی تھی۔ انہیں امراض قلب، معدہ اور تناسل کی اچھی پہچان تھی۔ طحال اور جگر کی رسولیوں کا باریک بینی سے معائنہ کرتے تھے۔ زخموں کو انگلیوں سے دبا کر مواد کا معائنہ بھی کیا جاتا تھا۔ مصری اطباء نہ صرف امتحان نبض اور ملمس سے واقف تھے، بلکہ امتحان بالسماع بھی کیا کرتے تھے۔ نوشتے میں ایک جگہ تحریر ہے: یہاں نیچے کان سنتا ہے۔ علاج کے تحت روحانی اور طبی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔ جو دوائیں استعمال کی جاتی تھیں ان میں شہد، شراب، انجیر، پیاز، لہسن، لوبان، ایلوا اور سیسا خاص ہیں۔ حیوانی دواؤں میں جانوروں کے اعضاء، چربی، مغز، فضلہ، خون استعمال ہوتے تھے۔ معدنیات میں نمک، پھٹکری، تانبا وغیرہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جروح اور قروح پر مرہم کا استعمال کیا جاتا اور مسحل کے طور پر روغن بید انجیر مستعمل تھا۔ بعض دوائیں مقاعد و فرش میں بھی رکھی جاتی تھی۔ یہ نوشتہ حفظان صحت کے تعلق سے بھی اہم ہے۔ قدیم مصر میں مردوں کی تدفین کے لیے قوانین رائج تھے۔ گھروں و گلیوں کی صفائی کا حکم تھا۔ مناسب غذاؤں پر زور دیا جاتا تھا۔ ابال کر پانی پینے کا تصور تھا۔ جن سے تعلقات میں احتیاط لازم تھی۔ نومولود کی دیکھ بھال بھی کی جاتی تھی۔ ایڈون اسمتھ کا بردی نوشتہ۔ یہ بردی نوشتہ 1700 قبل مسیح کا ہے۔ اس کو ایک امریکن ایڈون اسمتھ نے 1862 آفٹر ڈیتھ میں ایک مصری تاجر سے خریدا تھا۔ پھر اس نوشتے پر تحقیق ہوئی اور اس میں جو کچھ درج تھا اس کو 1920 آفٹر ڈیتھ میں 2 جلدوں میں شائع کیا گیا۔ اس نوشتے کے مندرجات میں علم الجراحت کے تعلق سے زیادہ مواد ہے، اسی لیے اس کو نوشتہ جراحت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نوشتہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے علم الجراحت میں مصریوں کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری جراح اہم عروق کی پوری معلومات رکھتے تھے اور اعضاء کی تشریح سے بخوبی واقف تھے۔ اس نوشتے کی باضابطہ تدوین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جراحیات کی تعلیم کے لیے وجود میں لایا گیا تھا تاکہ بعد میں آنے والے اطباء اسے فیض حاصل کریں۔ کاہون بردی نوشتہ۔ یہ بردی نوشتہ تمام طبی نوشتوں میں سب سے زیادہ قدیم 2000 سے 1800 قبل مسیح تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں طب حیوانی اور امراض نسواں کا بیان ہے۔ ہرسٹ بردی نوشتہ، لندن بردی نوشتہ، برلن بردی نوشتہ اور برگش بردی نوشتہ بھی مصری طب کے تعلق سے اہم ہیں۔ ایڈون اسمتھ بردی نوشتہ۔ تعارف۔ اب تک کی کھوج میں تاریخ طب سے متعلق کم و بیش 7 بردی نوشتے ملے ہیں، جن میں جراحیات کے تعلق سے سب سے زیادہ مشہور اور اہم ایڈون اسمتھ بردی نوشتہ ہے۔ یہ بردی نوشتہ مصری طب سے تعلق رکھتا ہے، جس میں 17ویں صدی قبل مسیح کی طبی معلومات درج ہیں۔ 1862 آفٹر ڈیتھ میں ایک امریکن ایڈون اسمتھ نے یہ بردی نوشتہ ایک مصری تاجر سے خریدا تھا۔ اس کی دریافت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ شہر تھیبس میں ایک قبر سے دریافت ہوا تھا۔ پھر اس بردی نوشتے کی افادیت اور مشمولات پر تحقیق ہوئی اور 1920 آفٹر ڈیتھ میں اس کو 2 جلدوں میں شائع کیا گیا، جس کے ذریعے دنیا نے مصری طب کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ شکل و شباہت۔ یہ بردی نوشتہ لپٹی ہوئی حالت میں پایا گیا تھا،
جس کا قطر 33 سینٹی میٹر تھا اور اس کو کھولنے کے بعد اس کی لمبائی 4.70 میٹر ناپی گئی، لیکن اس کا ابتدائی کچھ حصہ ضائع ہو گیا، اسی لیے اندازہ یہ ہے کہ اس کی حقیقی لمبائی 5 میٹر کے قریب رہی ہوگی۔ عبارت دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جو معلومات ہے وہ نقل کی ہوئی ہیں، جس کا حقیقی ماخذ یعنی اوریجنل سورس اہرام مصر کے زمانے سے بھی قبل کا لگتا ہے۔ قیاس یہ ہے کہ یہ معلومات 3000 قبل مسیح کی ہے جو منتقل ہوتی رہی اور آخر کار بردی نوشتے کی شکل میں محفوظ ہو گئی۔ متن نوشتے کی اگلی و پچھلی دونوں جانب عبارت موجود ہے جو کالم اور سطور پر مشتمل ہے۔ اگلی جانب 17 کالم ہیں جن میں 377 سطریں ہیں اور پچھلی جانب 41.5 کالم ہیں جن میں 92 سطریں ہیں۔ کل ملا کر 469 سطریں بنتی ہیں۔ پچھلی جانب کے بقیہ حصے میں فہرست مندرجات اور جادوائی منتر وغیرہ درج ہیں۔ اس بردی نوشتے میں جو معلومات درج ہے اس میں بیشتر کا تعلق علم الجراحت سے ہے۔ اس بردی نوشتے میں جو معلومات درج ہیں اس میں بیشتر کا تعلق علم الجراحت سے ہے۔ اس میں بدن کی تشریح و منافی الاعضاء سے متعلق بھی بہت کچھ موجود ہے۔ اس میں لفظ دماغ ملتا ہے اور دماغ کے بیچ و خم اور اس کی اغشیاء کی تفصیل ہے۔ دماغ کو جسم کا کنٹرولر بتایا گیا ہے۔ قلب سے نبض کا تعلق اور نبض کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ بیماری کے زیادہ اسباب جادو ٹونا وغیرہ میں کھرے نظر آتے ہیں کیونکہ قدیم مصر جادو اور سحر جیسے توہمات کا بڑا مرکز تھا، لیکن امراض کا علاج بالخصوص بذریعہ جراحت حیرت انگیز ترقی کا پتہ دیتا ہے۔ مصر کے قدیم جراح نہ صرف بدن انسان کی تشریح سے واقف تھے بلکہ آپریشن کی تکنیک اور آلات جراحی کے استعمال پر بھی عبور رکھتے تھے۔ اس نوشتے میں بذریعہ جراحت مکمل طور پر درست کیے ہوئے کیس درج ہیں جن کی ترتیب سرتا پا رکھی گئی ہے۔ آغاز سر اور جمجمہ کے امراض سے ہوتا ہے اور پھر بالترتیب ناک، چہرہ، کان، گردن، عظم الترقوہ، عظم العضد، صدر، شانہ اور نخاع سے متعلق معلومات درج ہیں۔ اس کے بعد عبارت منقطع ہو گئی ہے اور اطراف اسفل کے امراض موجود نہ ہونے کے باعث تحریر نامکمل سی لگتی ہے، لیکن جس ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان جاری تھا اس سے لگتا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ اس بردی نوشتے کی دوسری جلد بھی ہو جو ابھی نظروں سے اوجھل ہے یا پھر کہیں ضائع ہو گئی۔ اس بردی نوشتے میں کل ملا کر 48 کیس درج ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ہیڈ 11 to 14 cases, skull overlying soft tissues and brain 1 to 10 cases, nose 11 to 14 cases, maxillary region 15 to 17 cases, temporal region 12 to 18 cases, ear, mandible, lips and chin 23 to 27 cases, clavicle 34 to 35 cases, humerus 36 to 38 cases, sternum overlaying soft tissues and true ribs 39 to 46 cases, shoulders 47 cases, spinal column 48 cases۔ مذکورہ بالا تمام کیسز کو جس منظم طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کی ترتیب درج ذیل ہے۔ ٹائٹل، ایگزامینیشن، ڈایگنوسس، ٹریٹمنٹ۔ ٹائٹل کے تحت مرض کی تشریح کی گئی ہے جیسے وونڈ آن دا ہیڈ۔ ایگزامینیشن کے تحت زخم کی کیفیت درج ہے جیسے گیپنگ وونڈ، پینیٹریٹنگ ٹو دی بون۔ ڈایگنوسس کے تحت زخم کی نوعیت درج ہے جیسے کرشڈ وونڈ۔ ٹریٹمنٹ کے تحت زخم کے علاج سے متعلق استادانہ بحث درج ہے۔ ہر کسی کی تشخیص کے ساتھ جراح کی طرف سے درج ذیل 3 باتوں میں سے ایک بات لکھی ہوئی ہے: an ailment which I will treat, an ailment which I will contend, an ailment not to be treated۔ مختصر یہ ہے کہ ایڈمنڈ اسمتھ بردی نوشتہ طبی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم تاریخی ماخذ ہے جس سے نہ صرف قدیم مصری طب کے بارے میں معلومات ملتی ہیں بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں علم الجراحت کتنا فروغ پایا تھا۔ اس دور کے جراح اپنے فن میں حیرت انگیز مہارت رکھتے تھے۔ وہ لوگ انسانی ڈسیکشن میں بھی ماہر تھے اور علم تشریح اور منافی الاعضاء کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔